السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ اس سردیوں میں بھی جیسے کہ ہم سب نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک کرائسس ہے، گیس سپلائی کا کرائسس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ کین دس بی ریزالوڈ، اس کو آج ڈسکس کریں گے۔ ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جو کہ فارمر فائنانس منسٹر ہیں، مشرف کے وقتوں میں فائنانس منسٹر تھے، ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں آن فائنانس۔ ہی از اے ویل نون اینڈ ویل ریسپیکٹڈ اکانومسٹ۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں غیاث عبداللہ پراچا صاحب جو ہیں، ہی از چیئرمین آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن، اور ہمارے بزنس ریکارڈر کے جو بیٹ رپورٹر ہیں وسیم اقبال صاحب، جو گیس سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ I'll start with you وسیم صاحب، could you tell me کہ کیوں گیس کی شارٹیج ہے؟ کیونکہ جب سے LNG کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو they said there should be no shortage. Why is there a shortage؟ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ نون لیگ کی 5 سال کی گورنمنٹ کے اندر کوئی نئی ڈسکوری نہیں ہوئی گیس کی، اور جو آلریڈی گیس ڈپازٹ تھے وہاں گیس کم ہونا شروع ہوگی۔ دوسرا یہ تھا کہ SNGPL اور SSGCL جو ہے ان کی جو شارٹ فال ہیں، جو ان کے فائنینشیل لاسز جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو گئے۔ Why؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نون لیگ نے بڑھانا تھا جو اس کی پرائس گیس کی، وہ انہوں نے نہیں بڑھائی تھی۔ So the costs were rising and the price جو ٹیرف ہے وہ نہیں بڑھا رہے تھے۔ ٹیرف نہیں بڑھا رہے تھے، انہوں نے میرے خیال میں 4-5 سال نہیں بڑھائی، بالکل نہیں بڑھائی۔ یہ لاسٹ ٹائم جو بڑھی ہے تھی، اس سے پہلے وہ پیپل پارٹی and گورنمنٹ کے LNG اندر why aren't they importing LNG؟ LNG جو شارٹیج تھی، جو گیس شارٹیج، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے RLNG امپورٹ کرنا شروع کر دی، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوا کہ جو لوکل گیس اور جو RLNG کی جو پرائس ڈفرینس تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اور پنجاب کی انڈسٹری کہہ رہی تھی کہ جی بہت ہمیں آپ LNG دے رہے ہو امپورٹڈ، کراچی جو ہے وہ لوکل لے رہا ہے ڈومیسٹک، تو پرائس ڈفرینشیل کاسٹ آف پروڈکشن میں بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ایم آئی رائٹ سر؟ تو یہ بات تھی۔ سو واٹ از دا سولوشن؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی، کیا سولوشن آپ کے خیال میں اس کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انجم، ایک تو ایٹ ون لیول تو یہ ٹوٹل ایک مس مینجمنٹ آف دی انٹائر سیکٹر ہے، اور ساروں میں تقریباً گیس اور پاور میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے، اور گورنمنٹ مس مینجمنٹ نے بہت تباہی مچائی ہے۔ آپ پاور میں دیکھیں تو سرکولر ڈیٹ کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے، اور گیس میں اگر دیکھیں تو اب یہاں پہ جو ان اکاؤنٹیبل فار گیس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت بیچ میں پلفریج بھی ہے، اور مس مینج ان دی امپورٹ ان دی ڈلیوری آف دی گیس تھرو دی ٹرانسمیشن نیٹ ورک، اور اس کے بعد پھر آپ کے ڈسٹریبیوشن ٹو دا کنزیومر، اس میں بے شمار مسائل ہیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ ایک ایسا جس میں اور میرے خیال میں انرجی سیکٹر میں فارمز چاہیے تھیں، جیسے کہ ٹیلی کامز میں آئی تھیں، ہے نا، کہ ٹیلی کام بھی ایک وقت میں ایک نیچرل مونوپلی تھی، اور حکومت کا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو آپ کو ٹیلی فون کے لیے ایک سالوں سال انتظار کراتا تھا، اور جب وہ سروس ملتی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی۔ اب وہی حشر جو ہے وہ پاور سیکٹر کا بھی ہوا ہے، اور وہی حشر آپ کا گیس سیکٹر کا بھی ہوا ہے۔ تو آئی تھنک اس میں بڑی میجر ریفارمز چاہیے، لیکن کوئی حکومت ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کیونکہ نمبر 1 حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ریفارمز کرنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ڈرتی بھی بہت ہے ریفارم سے، کہ اگر ریفارمز کرنے جائیں گے تو وہ قابو سے باہر نہ ہو جائے سارا کچھ۔ اب تو وہ ہر چیز اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اینڈ ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ کنزیومر کو لاد دی ہے سب سے مہنگی انرجی کے ساتھ، خواہ وہ گیس ہو یا بجلی ہو، اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے ریفارمز کی، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک کیپیسٹی نہیں ہے ریفارم کرنے کے لیے۔ سو آئی تھنک اس کا پروگنوسس تو یہی ہو سکتا ہے کہ جہاں تھوڑی بہت آپ ڈنڈا مار کے کوئی چوری کو روک لیں یا کوئی ایفیشنسی بڑھا لیں، جیسے اب ریسنٹلی ہوا کہ 2 آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹرز کو گھر بھیج دیا، لیکن مطلب بیسک سسٹم کو آپ نے چینج نہیں کیا۔ صحیح۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ میں آئی لائک ٹو کم ٹو دا اسٹوڈیو۔ جی پراچا صاحب، ڈو یو ایگری؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس میں ریفارمز ہونی چاہیے، اور ریفارمز یہ ہیں کہ جب منوپلی ہوتی ہے تو پھر کام جو ہے
وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا ہے لاسٹ ونٹر میں پورے سندھ میں، پنجاب میں، پورے پاکستان میں گیس اویلیبل نہیں تھی اس ونٹر میں جو لاسٹ دسمبر میں. اور یہ اس کی ریزنز کیا تھی؟ یہ نہیں کہ نہیں تھا، گیس ہمیشہ ونٹر میں امپورٹ جو ہے وہ زیادہ کرتے تھے. تو اس دفعہ امپورٹ نہیں کی گئی. اور امپورٹ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ گیس کمپنیز چاہتی ہیں کہ اس میں گیس امپورٹڈ زیادہ نہ آئے کہ ان کی مناپلی رہے، پرائیویٹ لوگ گیس نہ لائیں کہ ان کی مناپلی رہے. گورنمنٹ جو ہے hold that thought, we'll take a short break, we'll be right back. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی آپ کہہ رہے تھے کہ جو گیس کمپنیز ہیں ایس این، سوئی ناردرن اینڈ سوئی سدرن، جی تو اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ میجر شیئر ہولڈر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، لیکن پرائیویٹ شیئر ہولڈر اور وہ مس مینج کر رہے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا. دیکھیں مس مینج کا ایشو کیا ہے، ان کے بہاف پہ جو گورنمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گیس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور جی اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جو پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں تو وہ پورے بورڈ کو چلاتے ہیں، فیصلہ ان کا ہے، تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی اور لوگ بیچ میں آئیں، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہے. جو گورنمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اٹھ کے آ جاتے ہیں. بس اگر پرائیویٹ سیکٹر آ جائے بیچ میں تو پرائیویٹ سیکٹر تو پرائز بڑھا نہیں دے گا. دیکھیں جب بھی کمپٹیشن ہوگا نا، جس سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹیلی فون تھا، اب 4 موبائل کمپنیز آ گئی ہیں، ایک دوسرے سے بزنس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور لوگ کتنے خوش ہیں، جس کا دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر ابھی گورنمنٹ نے ایک کام کیا ہے پچھلے 2 مہینوں میں، یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ انہوں نے نا ایک رستہ دیا ہے کہ پرائیویٹ لوگ گیس لا سکیں. کچھ قانون تھے جو پچھلے گیس لا سکیں ان ٹرمز آف ایل این جی لا سکیں اور اس کو سیل بھی کر سکیں. تو بٹ یو ول یوز دی ٹرانسمیشن سسٹم تو گورنمنٹ کا ہی ہے. جی سیم وہ ٹیرف لیں گے، وہ فکس ٹیرف لیں گے، اس کے اندر کیپیسٹی اویلیبل ہے، پائپ میں گنجائش ہے، تو لوگ اپنی گیس لائیں، اپنے خود استعمال کریں یا آگے کسی کو سیل کریں. تو اس کے لیے قانون میں پچھلے 3 سال سے رکاوٹ تھی، وہ انہوں نے آتے ہی چیز کو اوپن کیا ہے، اور اب اس پوزیشن میں ہے کہ گیس جو ہے کوئی بھی لا سکتا ہے. اس کے لیے سمپل جسٹ جو ہے گورنمنٹ کا ایک ای سی اپروول چاہیے کہ اوکے اس ٹرمینل میں پرائیویٹ گیس اور گورنمنٹ گیس ہو. باقی کی جو بیک گراؤنڈ ڈیسیژن لی تھی جی انہوں نے، یہ انہوں نے لاسٹ منتھ لی ہے. اس کے کوئی خاطر خواہ ریزلٹس شروع ہوئے؟ اس کے خاطر خواہ رزلٹ یہ ہے کہ ایکزن موبل جو ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ انٹرسٹ لے رہی ہے پاکستان میں گیس لانے کے لیے. اسی طرح شیل لے رہا ہے، اس طرح متسوبشی لے رہا ہے، اس طرح ٹریفیگورا کمپنی ہے، ویٹول ہے. تو کافی ساری کمپنیز ہیں جو اب بڑی تیزی سے ایکٹیو ہو گئی ہیں. لیکن اب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں نے جو ایک رکاوٹ دور کی ہے، اب اس پہ عمل بھی ہو جائے. سب سے جو بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے کہ باتوں کی حد تک تو چیز ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آنے دیں. اب اس کو فوری طور پہ لایا جائے. اس کے 3 فائدے ہیں. نمبر 1، گورنمنٹ کا رسک ختم ہو جائے گی، گورنمنٹ کی لائبلٹی نہیں ہوگی. گورنمنٹ اپنے پیسوں سے بزنس کے لیے گیس نہیں منگائے گی. جس نے گیس لینی ہے وہ اپنے پیسوں سے منگائے، سستی ہے مہنگی ہے خود ذمہ دار ہوگا، گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہوگی. ٹیرف جو گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہی سیٹ کرے گی؟ نہیں، اس میں ٹیرف جو ہے گورنمنٹ نہیں سیٹ کرے گی. ہمارا سی این جی کا جو سیکٹر ہے، جیسے کہ ٹیلی کام میں جو ایگزامپل دیے یہاں پہ ٹیکسز ان کی ہیں فکس ہیں اور باقی چیز جو آزاد ہے. لیکن پرابلم ایک اور ہو رہا ہے ابھی جو گورنمنٹ کو فوری طور پہ دیکھنے والا پرابلم، کہ جو یہ گیس یوٹیلیٹیز کمپنیز ہیں نا، یہ گورنمنٹ کو غلط گائیڈ کر رہی ہیں اور یہ امپورٹڈ گیس اور لوکل گیس کو مکس کر رہی ہیں اور لوکل گیس کر کے بیچے گی تو اس کی پرائس کم ہو جائے گی. اور کوئی شخص امپورٹڈ گیس لائے گا تو وہ مہنگی ہوگی تو وہ تو سیل ہی نہیں کر سکے گا. تو گورنمنٹ کو اس چیز پہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر گیس کی اویلیبلٹی کو زیادہ کرنا ہے، سیکٹرز کو خود مختار کرنا ہے، اپنی اوپر ذمہ داری نہیں لینی، رسک نہیں لینا، تو وہ اجازت جب دے تو پھر جو لوکل گیس ہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر کو جائے، ایکسپورٹ اورینٹڈ کو جائے، جس کو بھی کمرشل کو جائے، جو گیس ہے جن کو سستی گیس ہے. پرائس ڈسپیرٹی آپ کا خیال میں؟ لوکل گیس obviously چیپر اس کی کاسٹس ہوتی ہیں، اور جو انٹرنیشنل جو ایل این جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ تو ہائر پرائس پہ ہے. تو یہ آپ کا خیال میں ایک ہی پرائس پہ ہونی چاہیے دونوں پہ؟ نہیں، ہمارا 2 چیزیں ہیں. پرائس انٹرنیشنل پرائس جو ہے نا وہ کبھی اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ لوکل سے بھی سستی ہو جاتی ہے اور کبھی مہنگی ہو جاتی ہے. جب سے ایل این جی کانٹریکٹ سائن ہوا ہے میرا نہیں خیال یہ تو فکس پہ ہے، یہ اصل میں فکس پہ ہے. جب آپ چیز کریں تو جب پرائیویٹ سیکٹر آتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جب گیس کی قیمت نیچے گری ہے وہ بک کر لیتا ہے.
گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی, اس کو پیپر رول میں جانا پڑتا ہے. تو یہ بینیفٹ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کا, جو گیس کی پرائز گری وہ کنٹریکٹ بک کر لے گا, اس کے لیے تو پابندی نہیں ہے کہ 5 سال کرنا ہے, 2 سال کرنا ہے, 1 کارگو کرنا ہے, 2 کارگو کرنا ہے. ایک تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گیس کمپنیز ہیں نا, ان کو یہ سوچ گورنمنٹ کو واضح کرنی ہے کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں, ان کا جو بزنس ماڈل ہے نا وہ گیس بیچ کے پیسے نہیں کماتے, یہ گیس کو ٹرانسپورٹ کر کے پیسے کماتے ہیں. لیکن اس چیز کو سمجھنا اور ہضم کرنا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے گیس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی گیس ہے یا وہ کسی کی پرائیویٹ گیس ہے. ان کا ماڈل جو ہے گیس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے. اب گیس بیچ کے ان کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ گیس بیچ کے پیسے کمانے ہیں, تو انہیں فرق نہیں پڑتا کسی کو گیس ملی یا نہ ملی. ان کو تو فکس ریٹرن گورنمنٹ آف پاکستان ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ دے رہا ہے, اس کے اندر گیس کتنی گزر رہی ہے, بک رہی ہے, چوری ہو رہی ہے, کسی کو احساس ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈو یو ایگری ود دس ماڈل, پراچا صاحب کا ماڈل؟ جی نہیں, یہ ساری دنیا میں یہ ماڈل اب چل رہا ہے, اور خاص طور پہ اگر یو کے میں آپ دیکھیں برٹش گیس جو تھی وہ ایک سرکاری کمپنی تھی, لیکن جب وہ تو مارگریٹ تھیچر کے زمانے میں ہی وہ پرائیویٹائز ہو گئی, اور وہاں پہ گیس کمپنیز, پاور کمپنیز ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ ہماری ٹرانسمیشن کمپنیز کو صرف ٹرانسمیشن, ان کی بزنس ٹرانسمیشن ہے, اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بزنس صرف ڈسٹریبیوشن ہے. اوپر جو گیس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ تو گیس کی کمپنیز ہونی چاہیے جو دنیا بھر سے سورسنگ کریں, اور جو پاکستان کے اندر گیس ہے ادھر بھی وہ کمپیٹ کریں اس گیس کے لیے بھی, اور اپنا پیکیج ایک کنزیومر کو دیں اور اچھی سروس دیں, اس سے کلیکشن بھی ٹھیک کریں, اور پھر یہ فوکس کریں کہ یہ جو چوری ہوتی ہے, جو ان اکاؤنٹیبل فار گیس جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے اوپر پھر ٹرانسمیشن کا کمپنی کا کام ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ ٹرانسمیشن کی یہ نااہلی ہے کہ راستے میں یہ گم ہو رہی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ اس طرف اب ہوگی ریفارمز, اور یہ پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر دونوں میرا خیال ہے کہ دونوں میں یہ ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, we'll take a short break here. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں پوچھنا چاہوں گی اپنے پینلسٹ سے کہ کیا یہ جو گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جیسے کہ پراچا صاحب نے کہا کہ دے ہیو آلریڈی میڈ سم کائنڈ آف اے ڈفرینس, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا اس حکومت کا رجحان پراچا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹورڈز میسو ریفارمز دیٹ کین سارٹ آؤٹ دا گیس سیکٹر جس طرح آپ چاہ رہے ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے؟ ڈسکشنز میں تو یہ بات ہو رہی ہے, لیکن یہ سٹیپ فوری لینا ہے. ٹائم گزرتا جائے گا تو لاس بڑھتا جائے گا اور نقصان بڑھتا جائے گا. اور ابھی تک آئی تھنک سرکولر ڈیٹ کتنا ہو گیا؟ گیس میں سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو گیا, 150 بلین تو آلریڈی ہو گیا, تو زیادہ ہو گیا اب, اور یہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہے گا, اور جب پاور کی طرح بن گیا پھر واپسی نہیں ہوگی, پھر کوئی پرائیویٹ سیکٹر آئے گا نہیں, پھر سکوک بانڈز ایشو کریں جی 200 بلین. یہ کام ان کو فوراً کر لینا چاہیے, اور اس میں نا ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اصل میں سب سے بڑا ایشو ہے وہ آپ کی فیلنگ کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ میری جو فیلنگ ہے, دیکھیں اب 5.5 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی اکنامک جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن پالیسیز نہیں کی. پیسہ باہر سے انہوں نے وہ بورو کر لیا, انڈسٹریل پیکیج دے دیا, سب کچھ دے دیا, بٹ وہ جو بیسک اکنامک اسٹیبلائزیشن پالیسیز ہیں جو کہ ہمیں چاہیے, بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا, وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہیں. تو دے آر اے بٹ سلو. ڈو یو تھنک اس کی, ہمارے خیال میں اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ نا بزنس کمیونٹی کے ساتھ اتنی انٹریکشن نہیں کر رہے. تو جب آپ 10, 12, 15 لوگوں سے ملتے ہو, جب آپ 10, 12 لوگوں سے ملتے ہو تو پھر آپ کے پاس مختلف رائے آتی ہیں, پھر آپ ایک فیصلہ کرتے ہو. ابھی ان کا سارا جو ہے نا فوکس صرف ایک ہی چیز پہ ہے کہ کس طرح ایکسپورٹ اورینٹیڈ کو فائدہ دینا ہے. تو ملک میں امپورٹ ایکسپورٹ جب ہر شعبے کا اپنا کوئی نہ کوئی رول ہے. اب سب کو جب دیں گے تو پھر ایک پالیسی بنے گی. ابھی انہوں نے صرف ایک ہی شعبے کو پکڑا ہوا ہے, تو اسی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے, باقی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, what do you think کہ یہ اس گورنمنٹ کا آپ کو رجحان لگ رہا ہے کہ they will take these decisions in the near future, کیونکہ 5.5 مہینے تو آلریڈی ہو گئے ہیں. ہاں, I think in all fairness to the government کہ ان کو جب حکومت ملی تو بہت بڑے پاکستان کے ایشوز تھے, اور سب سے پہلا ایشو تو یہ تھا کہ ڈیفالٹ سے کیسے بچایا جائے, اور جو آپ کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بنا ہوا تھا وہ کیسے سالو کیا جائے. اور اس میں تو آئی تھنک ہاتھ پاؤں سارے پاکستان کے کھلے ہوئے تھے کہ یہ
3 مہینے میں آپ کے ریزروز ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو آئی تھنک کہ وہ اس پہلو کے اوپر تو تھوڑا بہت فائر فائٹنگ ہوئی ہے, کچھ پیسہ بھی آ گیا, لیکن ریفارمز کا جو ہے اب ان کو ایک مہلت ملی ہے ریفارم کرنے کے لیے. پرائم منسٹر کا فوکس بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہے. ہی وانٹس کے گورننس کے ریفارمز ہوں اور ایک مارکیٹ اکانومی افیکٹولی چلے, ٹرانسپیرنٹلی چلے اور ایفیشنٹلی کنزیومر کو سروس کرے اور سستی قیمت کے اوپر کرے. آگے اس کو عمل میں لانے کے لیے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آئی تھنک ایکسپرٹیز خاصی چاہیے اور منسٹریز میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. اب منسٹریز کو بہت سپورٹ بھی چاہیے. Absolutely. Thank you, Dr. Saab. I'm running out of time. کی ڈائریکشن صحیح ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. لاسٹ ورڈ. ریفارم کی انہوں نے بات کی آئل اینڈ گیس میں, تو 14 کمپنیز ہیں جو اس پیٹرولیم ڈویژن کے اندر آتی ہیں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ان کے بورڈز اور جو ایم ڈیز ہیں اور سی ای اوز جو ہیں ان کو چینج کیا جائے. سر یہ تو پی ایم ایل نواز نے بھی کیا تھا, وہ پی 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 نے بھی کیا. بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی ڈاکٹر صاحب نے کہا فرق تو نہیں پڑے گا. اصل میں اس کے اندر بورڈ کے اندر سول سرونٹ جو ہے ریٹائرڈ اور حاصل جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کو اس میں بٹھایا جائے. خواتین اور حضرات, آپ نے سنا بہت سارے ایشوز ہیں اور میجر ایشو جو ہے وہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بڑے ایکوریٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. اٹ از poor governance, اور پراچا صاحب نے یہی ریکمینڈ کیا کہ the private sector should be allowed to enter like in the rest of the world. وسیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ simply by getting rid of the board of directors and assuming کہ جو ہم لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے وہ پچھلے لوگوں اپوائنٹمنٹ سے بہت بہتر ہوں گے, یہ شاید assumption جو ہے it has not been born in the past. Hopefully it will be bared this time, but یہ ایک assumption لینی نہیں چاہیے. They need to set up a system جس میں کہ یہ آٹومیٹکلی انٹیگریٹی کے لوگ ہوں جو کہ سلیکشن کریں, ناٹ فرام دا پی ایم's ہاؤس, ناٹ فرام کیبنٹ. اٹ شوڈ بی ڈن تھرو اے سلیکشن پروسیس اینڈ لیٹ them ڈیسائڈ کہ کون جو ہے شارٹ لسٹ ہوگا اور کون کس کو اپوائنٹمنٹ ملے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.